سورۃ النصر یہ الوداعی صورت ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مجلس میں یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی، اس مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد اور آپ کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے رضی اللہ عنہم۔ چونکہ اس صورت میں فتح و نصرت کا ذکر ہے، اس لیے تمام حضرات بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالی نے فتح کی بشارت دی ہے، مگر حضرت عباس یہ صورت سن کر آپ دیدہ ہو گئے۔ جب ان سے رونے کی وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگے کہ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی تو انہوں نے اس کی تصدیق فرمائی۔ حضرت عمر بھی اس صورت سے یہی اخذ کرتے تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے یہ صورت حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے پیش کی اور پوچھا، تم اس سے کیا مطلب لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس صورت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا مفہوم سمجھا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، ہاں یہی بات ہے، اس لحاظ سے تو اس صورت کا دوسرا نام تودیع ہے۔ سورۃ النصر کا زمانہ نزول۔ سورۃ النصر کے نزول کا صحیح وقت تو معلوم نہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ لمبی صورتوں میں سورۃ توبہ آخری دور میں نازل ہوئی کہ اس میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے جو کہ 9 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے بعد 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس میں حج کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد 11 ہجری میں ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار اور تسبیح کرتے تھے، کیونکہ اس صورت مبارکہ میں ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ مائدہ کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے 50 دن باقی تھے، تو سورۃ توبہ کی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم نازل ہوئی۔ پھر جب 35 دن باقی رہ گئے تو آخری آیت نازل ہوئی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، اس کے بعد آپ پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے 7 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عام طور پر مفسرین فرماتے ہیں کہ آخری آیت کے نزول کے 35 دن بعد تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن یہ سورۃ النصر ان آیات سے قبل مکمل سورت کے طور پر نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی۔ تکمیل مشن، جیسے کہ سورت میں ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اس صورت سے پہلے تو آپ اتنی کثرت سے تسبیح و استغفار نہیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اندر ایک نشانی رکھی ہے، وہ نشانی اس سورۃ النصر میں بیان فرما دی گئی ہے، اسے دیکھ کر میں کثرت سے تسبیح و استغفار کرتا ہوں۔ میری بعثت کا مقصد پورا ہو چکا ہے اور دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، اس لیے میں کثرت سے یہ وظائف پڑھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی اور آپ حجرہ مبارک میں ہی تشریف فرما تھے۔ جب فجر کی نماز کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں جماعت کھڑی ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کا پردہ اٹھا کر باہر تشریف لائے، آپ نے جھانک کر دیکھا اور مسکرائے، پھر واپس اندر چلے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ قرآن کے ورق کی طرح معلوم ہو رہا تھا، یعنی چہرہ مبارک چمکدار اور نورانی تھا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کے متعلق محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی تیار کردہ جماعت نماز پڑھ رہی ہے تو آپ نے جان لیا کہ آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے اور آپ کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ آپ کے خوشی کی وجہ یہی تھی کیونکہ آپ کو اس دن زیادہ تکلیف تھی، اس لیے لیٹ گئے اور اس دن ضحیٰ کے وقت آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ الغرض، آپ کو تعمیل مشن کی خوشی تھی کہ آپ کا نصب العین اب آپ کے صحابہ کی جماعت نے سنبھال لیا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا تھا، وہ مقصد مکمل ہو چکا، اسے آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما لیا، لہذا آپ ہنسی خوشی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مخلات دین، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں، ہر ایک کا مشن انسانی نفس کی اصلاح اور شیطان کا مقابلہ رہا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعیت
سب سے کامل اور مکمل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا، اس لیے آپ کے دین کے مخلات بھی سابقہ انبیاء علیہم السلام کے نسبت زیادہ ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو 4 مخلات دین کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ ان میں پہلے نمبر پر نفس، دوسرے پر شیطان، تیسرے کافر اور چوتھے منافق ہیں کہ آپ کی جماعت نے بیک وقت ان چاروں سے مقابلہ کیا اور دین کی حفاظت کی۔ سب سے پہلے مخل نفس کا مقابلہ ریاضت سے ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رہ کر نفس کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے مخل شیطان کا مقابلہ خدا کی ذات پر اعتماد اور برائیوں سے بچنے سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام طریقے سمجھا دیے جن کے ساتھ شیطان سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کافر ہیں جو دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم دیا کہ جاہد الکفار، کفار اور مشرکین کے ساتھ جہاد کرو اور اس میں جان و مال اور زبان کو کھپا دو۔ آخری گروہ منافقین کا ہے جو کھلے عام مقابلہ نہیں کرتے بلکہ اندرونی سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے خلاف بھی اللہ تعالی نے جہاد کا حکم دیا اور اس کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، منافقوں کے ساتھ جہاد سیف و سنان کی بجائے زبان اور برہان کے ساتھ ہوگا، گویا ان کے ساتھ زبانی طور پر سختی کی جائے گی اور انہیں دلائل سے قائل کیا جائے گا۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالی نے منافقوں کی تمام بری خصلتوں کو ظاہر کر دیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ منافق کن صفات کے حامل ہوتے ہیں، لہذا ان سے بچنا چاہیے۔ اسی واسطے سورۃ توبہ کا ایک نام سورۃ فاضحہ یعنی رسوا کرنے والے بھی ہے کہ یہ منافقین کی برائیوں کو کھول کر انہیں رسوا کرتی ہے۔ الغرض یہ 4 چیزیں مخلات دین میں سے ہیں جن کا مقابلہ کرنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو سکھلا دیا اور وہ جماعت مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ فتح اسلام، چنانچہ خلفائے راشدین نے اور دیگر صحابہ کرام نے سیف و سنان کے ساتھ بھی اور زبان و برہان کے ساتھ بھی جہاد کیا۔ انہوں نے نفس اور شیطان کو بھی زیر کیا اور اس طرح انہوں نے مشن کی تکمیل کی۔ یہ اسلام کے عروج کا زمانہ تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو ارد گرد کے قبائل دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ وہ تو اس انتظار میں تھے کہ مکہ فتح ہوتا ہے یا نہیں۔ جب اس محاذ پر اسلام کو فتح حاصل ہو گئی تو اشاعت اسلام کی راہیں کھل گئیں۔ چنانچہ یمن سے 700 آدمیوں کی جماعت مدینہ پہنچ کر بیک وقت مشرف باسلام ہوئی۔ واپسی پر وہ لوگ اذانیں بھی دے رہے تھے اور نماز بھی پڑھ رہے تھے اور دین کی مزید تبلیغ ہو رہی تھی۔ اس طرح فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی مزید مدد اور نصرت آ گئی اور لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے دوران مکہ دارالکفر بنا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ میں مشرکوں نے بت جمع کر رکھے تھے۔ فتح مکہ کے بعد اس گندگی کو دور کیا گیا اور مرکز اسلام کو کفر و شرک کی نجاست سے پاک کیا گیا۔ پھر پورا جزیرہ عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسلام کی زیر نگین آ گیا۔ صرف یہودیوں کو خیبر میں آباد رہنے کی اجازت تھی۔ اس کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجازت اس وقت تک کے لیے ہے جب تک ہم چاہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ لوگ وہیں آباد رہے، اس کے بعد انہیں وہاں سے ہٹایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب کے خطے میں صرف ایک ہی دین یعنی دین اسلام رہے گا، دوسرا کوئی دین وہاں نہیں رہ سکتا۔ ترکوں کا قبول اسلام، ارشاد ہوتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالی کی مدد اور فتح آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ پہلے تو کوئی اکا دکا شخص ایمان لاتا تھا، مگر اب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مشرف اسلام ہو رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے ترک بڑی مدت تک اسلام کی مخالفت کرتے رہے۔ ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اترکوا الترک ما ترکوکم، یعنی ترکوں سے تعارض نہ کرنا جب تک وہ خود تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ 5ویں صدی میں آ کر اللہ تعالی نے ان کی کایا پلٹی اور ایک دن میں 4 لاکھ ترک اسلام لائے۔ جب سے سارا ترکی مسلمان ہے۔ زمانے کے بڑے بڑے حوادث آئے مگر ترکوں کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی بھی فرمائی کہ آگے چل کر ایسا دور بھی آئے گا کہ جس طرح لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اسی طرح اسلام سے باہر بھی نکلیں گے۔ جانشین جماعت، تو فرمایا جب آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ وہ مقصد یہی تھا کہ اسلام کو غلبہ نصیب ہو، خدا کا یہ سچا دین دنیا میں قائم ہو جائے اور اس کو آگے چلانے والی ایک منظم جماعت موجود ہو۔ چنانچہ وہ جماعت قائم ہو گئی اور وہ بوجھ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پشت کو ٹیڑھا کر دیا تھا اور جس کی وجہ سے آپ غمگین تھے، وہ دور گیا۔
یہ بوجھ صحابہ کی جماعت نے اٹھا لیا۔ جب یہ کام پورا ہو گیا تو سمجھ لیں کہ اب آپ کو اس مادی جہان میں رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار، فرمایا جب آپ کے مشن کی تکمیل ہو گئی تو اس کے شکریہ کے طور پر فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں، واستغفرہ، اور کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار دو قسم سے ہے، ایک اپنی ذات کے لیے اور دوسرا امت کے لیے۔ ذات سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بات خلاف اولا سرزد ہو جائے حالانکہ وہ گناہ نہیں تو نبی علیہ السلام اس سے استغفار کرتے ہیں، اور اتم کے حق میں استغفار عام ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی بہت تلقین فرمائی ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مجلس میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لی وتب علیہ۔ آپ نے امت کو تعلیم دی کہ انہیں بھی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ انسان سے بسا اوقات کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان کی معافی کے لیے استغفار بہت ضروری عمل ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سانس کے ذریعے انسان کو خدا تعالی کی 2 نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ 24 گھنٹے میں ایک عام آدمی 24,000 سانس لیتا ہے۔ ہر سانس پر 2 نعمتیں شمار کی جائیں تو ایک دن رات میں انسان پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کا شکر واجب ہوتا ہے۔ انسان تو ایک سانس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ خوراک، لباس اور دوسرے انعامات کا شکر ادا کرے۔ یہ تو جسم کے ایک بال کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اگرچہ ساری زندگی کرتا رہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ کوئی شخص تھوڑا بھی شکریہ ادا کر دے تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کھاتا ہے یا پیتا ہے پھر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے کہ اس نے میری نعمت کی قدردانی کی، ورنہ شکریہ تو ایک لقمے کے ہزارویں حصے کا بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اس ایک لقمے میں ہزاروں نعمتیں شامل ہیں۔ سورۃ النصر کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط۔ پہلی سورت میں کفار کو الٹیمیٹم تھا لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے ساتھ مصالحت کی کوئی صورت باقی نہیں، اب جنگ ہی ہوگی۔ یہ مکی زندگی کا زمانہ تھا، وہاں پر صاف صاف بتلا دیا تھا کہ جب تمہارا اور ہمارا معبود ایک نہیں ہو سکتا تو پھر جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، مکہ فتح ہوا، بدر میں فتح حاصل ہو گئی، جنگ احد میں فتح ہو گئی، جنگ خندق اور تبوک میں کامیابی حاصل ہوئی، حنین کا میدان ان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، اور پھر سارا عرب فتح ہو گیا اور اسلام کی عظیم الشان حکومت قائم ہو گئی۔ گویا اب اسلام کو سیاسی فتح بھی حاصل ہو گئی، اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا۔ رجوع الی اللہ کی ترغیب، فرمایا تکمیل مشن پر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس کے زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحمید کریں۔ اب آپ کو دنیا میں زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں ہے اور آپ کو اپنے اصل مقام حضیرت القدس کی طرف لوٹ جانا ہے، اور یہ بھی کہ آپ استغفار کریں۔ معمولی سے معمولی لغزش بھی نبی کی شان کے لائق نہیں، لہذا آپ معمولی باتوں پر بھی استغفار کریں۔ یہ بھی ہے کہ آپ امت کے بارے میں استغفار کرتے رہیں۔ انہو کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ جو کوئی سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔